امریکہ اور اسرائیل کا غزہ امن منصوبہ آخر کیا ہے؟ کیا فلسطینیوں کو غزہ ہر صورت خالی کرنا پڑے گا؟ فلسطینی کن ممالک میں منتقل ہو جائیں گے؟ امن کے نام پر کسی بھی ملک کو کیسے خالی کرایا جا سکتا ہے؟ کیا غزہ کو سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا جائے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو میں کیا خفیہ مذاکرات ہوئے؟ کیا حزب اللہ ہتھیار پھینکنے کو تیار ہے؟ کیا حزب اللہ اب صرف سیاسی کردار ادا کرے گی؟ ایرانی صدر پر قاتلانہ حملے کی سازش کس نے رچائی؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ثنا کیوان، آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ سینٹرل۔ امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے غزہ کو مکمل طور پر خالی کرانے کا عندیہ دے دیا۔ نتن یاہو نے کہا کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ امن چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے مستقبل کی کسی بھی آزاد فلسطینی ریاست کو اسرائیل کو تباہ کرنے کا ممکنہ پلیٹ فارم قرار دے دیا۔ نتن یاہو نے کہا کہ اس وجہ سے علاقائی سلامتی کی مکمل اور خود مختار طاقت صرف اور صرف اسرائیل کے پاس ہونی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے، اور نتن یاہو نے حماس کی جانب سے 7 اکتوبر 2023 کو غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر ہونے والے حملے کو اس بات کا ثبوت قرار دیا ہے کہ فلسطینی اسرائیلی ریاست کے ساتھ کیا کریں گے۔ جب صحافیوں نے ٹرمپ سے پوچھا کیا 2 ریاستی حل ممکن ہے، تو انہوں نے صاف کہا کہ مجھے نہیں معلوم، اور نتن یاہو کو کہا کہ وہ اس سوال کا جواب دیں۔ نتن یاہو نے کہا کہ میرے خیال میں فلسطینیوں کو خود پر حکومت کرنے کے تمام اختیارات حاصل ہونے چاہیے، لیکن ہمیں دھمکی دینے کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس خطے کا کنٹرول وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ نتن یاہو نے مزید کہا کہ 7 اکتوبر کے بعد ہمارے لوگوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے پاس ایک ریاست ہے، غزہ میں حماس کی ریاست ہے، اور دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے بنکرز بنائے، دہشت گردی کی، سرنگیں بنائی، جس کے بعد انہوں نے ہمارے لوگوں کا قتل عام کیا، ہماری خواتین کی عصمت دری کی، ہمارے مردوں کے سر قلم کیے، ہمارے شہروں اور قصبوں پر حملہ کیا اور بڑے پیمانے پر قتل عام کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم اور نازیوں ہولوکاسٹ کے بعد سے یہودیوں کے ساتھ ایسا ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے ہمارے لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ آئیے انہیں ایک اور ریاست دیں۔ یہ عمل اسرائیل کو تباہ کرنے کا ایک اور پلیٹ فارم مہیا کرنے جیسا ہوگا۔ نتن یاہو نے موقف اختیار کیا ہے کہ وہ اپنے ان فلسطینی پڑوسیوں کے ساتھ مل کر امن کے قیام کے لیے کام کریں گے، جو ہمیں تباہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم ایسا امن قائم کریں گے جس میں ہماری سلامتی کا مکمل تحفظ ہو۔ غزہ کے لیے ممکنہ امریکی اسرائیلی امن منصوبے کی تفصیلات میں جائے بغیر اسرائیلی وزیر اعظم نے ایسے اشارے دیے جن سے ان کے آئندہ خطرناک عزائم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نتن یاہو کے مطابق اب لوگ کہیں گے کہ یہ ایک مکمل ریاست نہیں ہے، یہ ریاست ہی نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، لیکن ہمیں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم نے دوبارہ وہ کبھی نہیں ہونے دینا جو اسرائیل کے ساتھ 7 اکتوبر 2023 کو ہو چکا۔ فلسطینی طویل عرصے سے امریکی ثالثی میں امن عمل کے ذریعے سے مقبوضہ مغربی کنارے غزہ اور مشرقی یروشلم میں ایک آزاد ریاست کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اسرائیل پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے موجودہ جنگ کے دوران مغربی کنارے میں صہیونی بستیوں کی تعمیر میں اضافہ کیا اور غزہ کے زیادہ تر حصے کو برابر کر کے فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات کو تباہ کیا۔ اسرائیل اس کو مسترد کرتا ہے۔ نتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی کے کابینہ کے وزراء نے گزشتہ ہفتے اسرائیل سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ جولائی کے آخر میں پارلیمنٹ کی چھٹیوں سے قبل اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے کا اپنے ہی ساتھ الحاق کر لے۔ اسرائیلی آباد کاروں کے حامی سیاستدان ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی سے حوصلہ پکڑ رہے ہیں، جنہوں نے فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے کی تجویز پیش کی۔ بہرحال ٹرمپ کی اس تجویز کی مشرق وسطیٰ اور اس سے باہر وسیع پیمانے پر مذمت ہوئی۔ غزہ کی جنگ اس وقت شروع ہوئی جب اکتوبر 2023 میں حماس نے جنوبی اسرائیل پر حملہ کیا، جس میں تقریباً 1200 صہیونی ہلاک ہوئے، 251 کو یرغمال بنایا،
غزہ میں تقریباً 50 یرغمالی باقی ہیں، جن میں سے 20 کے زندہ ہونے کا خیال ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے فلسطینی انکلیو پر حملے کے نتیجے میں 57,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ جنگ کی وجہ سے غزہ کی زیادہ تر آبادی بھی بے گھر ہو چکی ہے۔ ٹرمپ نے پیر کو وائٹ ہاؤس کے عشائیے میں نتن یاہو کی میزبانی کی، جبکہ اسرائیلی حکام نے قطر میں حماس کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کیے، جس کا مقصد امریکی ثالثی میں غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کو حاصل کرنا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی میزبانی ڈونلڈ ٹرمپ نے کی۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ بات چیت کی ہے اور فلسطینیوں کو غزہ سے باہر منتقل کرنے کی متنازع کوشش پر پیش رفت کا اشارہ دیا۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے درمیان عشائیے کے آغاز پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے نتن یاہو نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جو فلسطینیوں کو ایک بہتر مستقبل دیں، اور تجویز یہی ہے کہ غزہ کے رہائشی پڑوسی ممالک میں جا سکتے ہیں۔ کون سے پڑوسی ممالک؟ کون غزہ کے لوگوں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے؟ نتن یاہو نے کہا کہ اگر لوگ رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ کچھ باقی نہیں بچا فلسطین میں، غزہ میں، وہ کہاں رہیں گے؟ نتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر ممالک کو تلاش کر رہے ہیں جو ان لوگوں کو پناہ دیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ فلسطینیوں کو پناہ دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے آس پاس کے جو ممالک ہیں وہ غزہ میں ممکنہ ایڈ دے رہے ہیں، لیکن کسی کو امداد فراہم کرنا اور اپنے گھر میں پناہ دینا یہ دونوں مختلف باتیں ہیں، جس حقیقت سے فی الحال پردہ اٹھ چکا ہے۔ ہر ایک زبردست تعاون تو کر رہا ہے اور بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن اپنے ملک میں کوئی بھی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹرمپ اور نتن یاہو کی واشنگٹن میں کئی گھنٹوں طویل ملاقات ہوئی، جبکہ اسرائیلی حکام نے حماس کے ساتھ بالواسطہ بات چیت جاری رکھی، جس کا مقصد امریکی ثالثی میں غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کو حاصل کرنا تھا۔ نتن یاہو کا دورہ امریکہ ٹرمپ کی اس پیش گوئی کے بعد ہوا کہ ان کی ملاقات کے موقع پر غزہ امن معاہدہ ہو سکتا ہے۔ واشنگٹن جانے سے قبل دائیں بازو کے اسرائیلی رہنما نتن یاہو نے کہا کہ ٹرمپ کے ساتھ ان کی بات چیت سے اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند گروپ کے درمیان قطر میں جاری مذاکرات کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان کی انتظامیہ ایران کے عہدیداروں سے ملاقات کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کے ساتھ بات چیت کا وقت طے کر لیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے کہا ہے کہ یہ ملاقات اگلے ہفتے یا اس کے بعد ہوگی۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت ایران پر عائد پابندیاں ہٹانا چاہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مناسب وقت پر ان پابندیوں کو ہٹا دوں گا۔ ناظرین، ٹرمپ، نتن یاہو اور ان کے معاونین حماس کی پشت پناہی کرنے والے ایران کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے اعلیٰ مشیروں کے ساتھ اوول آفس میں روایتی بات چیت کے بجائے وائٹ ہاؤس کے بلو روم میں ایک نجی عشائیہ کیا، جہاں صدر عام طور پر آنے والے معززین کا استقبال کرتے ہیں، جبکہ باہر سینکڑوں مظاہرین، جن میں سے بہت سے فلسطینی سکارف پہنے ہوئے تھے اور فلسطینی پرچم بھی اٹھائے ہوئے تھے، وائٹ ہاؤس کے قریب جمع تھے اور وہ احتجاج کر رہے تھے اور نعرے بلند ہو رہے تھے کہ اسرائیل کو مسلح کرنا بند کرو، نسل کشی بند کرو۔ انہوں نے غزہ میں مبینہ جنگی جرائم پر اسرائیلی نتن یاہو کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کرنے کی بات کی۔ دوسری جانب نتن یاہو نے اسٹیو وٹکوف اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے بھی ملاقات کی۔ کانگریس کے رہنماؤں سے ان کی ملاقات یو ایس کیپٹل میں طے ہو چکی ہے۔ وٹکوف، جنہوں نے قطر مذاکرات میں 60 روزہ جنگ بندی کی تجویز کو تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اس ہفتے دوحہ جائیں گے، جہاں وہ بات چیت میں شامل ہوں گے۔ ادھر فلسطینی ذرائع نے کہا کہ اسرائیل کا غزہ میں انسانی امداد کے آزاد اور محفوظ داخلے کی اجازت دینے سے انکار بالواسطہ بات چیت میں پیش رفت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ امریکی حمایت یافتہ تجویز میں یرغمالیوں کی مرحلہ وار رہائی، غزہ کے کچھ حصوں سے اسرائیلی فوج کے انخلاء اور جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے پر بات چیت کا تصور پیش کیا گیا۔ حماس طویل عرصے سے جنگ کے حتمی خاتمے کا مطالبہ کر رہی ہے، اس سے پہلے کہ وہ باقی ماندہ یرغمالیوں کو آزاد کرے، جبکہ اسرائیل نے اصرار کیا ہے کہ جب تک تمام یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا، حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لڑائی روکنے پر راضی نہیں ہوگا۔ نتن یاہو کے کچھ سخت گیر اتحادی فوجی کارروائیوں کو روکنے کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اسرائیلی بذات خود غزہ کی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں۔
اور توقع ہے کہ ان کی حکومت جنگ بندی کی حمایت کرے گی۔ لبنان کے صدر سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بیرک نے کہا کہ انہیں 7 صفحات پر مشتمل جواب موصول ہوا۔ انہوں نے اس کے مندرجات کی کوئی تفصیل نہیں بتائی، لیکن بیرک نے کہا کہ حکومت نے ہمیں جو کچھ دیا وہ بہت کم وقت میں بہت ہی شاندار تھا اور میں جواب سے ناقابل یقین حد تک مطمئن ہوں۔ بیرک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے درینہ مشیر ہیں، جو ترکی میں امریکی سفیر اور شام کے لیے خصوصی ایلچی کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بیرک نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ اسرائیلی لبنان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ حزب اللہ نے گزشتہ سال طے پانے والی جنگ بندی کے تحت جنوبی علاقوں سے انخلا کیا، جبکہ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں 5 چوکیوں پر فوجیوں کو رکھا ہوا ہے اور حزب اللہ کے جنگجوؤں کو فضائی حملوں سے نشانہ بنانا جاری رکھا اور کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس گروپ سے اسرائیل کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ مسعود پزشکیان نے بھی یہی کہا ہے کہ اسرائیل نے انہیں بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ جی ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا فلسطین کا خیالی نقشہ بھی دنیا سے مٹا دیا جائے گا؟ کیا غزہ کے لاکھوں محصورین کے پاس سوائے ہجرت کے اور کوئی چارہ باقی نہیں ہے؟ کیا اس طرح امن قائم ہو سکتا ہے؟ کیا ظلم اور زیادتی کے ذریعے امن قائم کرنا جائز ہے؟ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔